دوستو 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے 5000 سے زائد راکٹ اسرائیل پر داغے، جس سے اسرائیل میں 1000 سے زائد یہودی مارے گئے۔ اس حملے کے نتیجے میں اسرائیل نے حماس سے بدلہ اور اس کو ختم کرنے کے لیے مظلوم فلسطینیوں پر ٹینکوں اور ہوائی جہازوں سے قیامت برپا رکھی ہے۔ ایک ہی دن میں 5000 سے زائد راکٹ فائر کرنے والی حماس نامی تنظیم آخر ہے کیا؟ اس تنظیم کی تاریخ کیا ہے اور سب سے اہم، اسرائیل اس تنظیم کو کیوں ختم کرنا چاہتا ہے؟ آئیے دوستو اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ Dawn on the 7th of October 2023, Hamas operatives based in Gaza launched yet another war in a region. This is what lies in wait for Israeli ground troops in Gaza, security sources. The Gaza National Bank was destroyed by an Israeli airstrike on Sunday as fighting continues. لفظ حماس اسلامی مزاحمتی تحریک کا عربی مخفف ہے۔ اس تحریک کی ابتدا سن 1987 میں مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی پر اسرائیلی قبضے کے خلاف شروع ہونے والی پہلی فلسطینی مزاحمت کے آغاز کے بعد ہوئی تھی۔ ابتدا میں حماس کے 2 بنیادی مقاصد تھے، جن میں سے ایک فلسطینیوں کے لیے معاشرتی بہبود کے پروگرام چلانا اور دوسرا اسرائیل کے خلاف مسلح جدوجہد کرنا ہے۔ مسلح جدوجہد کرنے کی ذمہ داری حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کی ہے۔ حماس کا منشور اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا اور اس منشور میں تاریخی فلسطین کی ترجمانی کی گئی ہے، یعنی آج جہاں اسرائیل واقع ہے اسے مسلمانوں کی ملکیت زمین کہا گیا ہے، جبکہ یہودی ریاست کے ساتھ کسی نوعیت کے مستقل امن قائم کرنے کی مکمل نفی کی گئی ہے۔ حماس کو اسرائیل کے خلاف پہلی مزاحمتی تحریک کے بعد اس وقت اہمیت ملی جب اس نے اسرائیل اور فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے مابین 1990 کے بعد ہونے والے امن معاہدوں کی مخالفت کی۔ ان معاہدوں کے ختم ہونے اور امریکی صدر بل کلنٹن کی جانب سے سن 2000 میں کیمپ ڈیوڈ سمٹ کی ناکامی کے بعد حماس کی مزاحمتی تحریک کا دوسرا بڑا دور شروع ہوا، جس میں دوستو حماس نے اسرائیلی عملوں کا جواب خودکش دھماکوں سے دینا شروع کیا۔ سن 2004 میں حماس کو شدید نقصان اس وقت پہنچا جب مارچ اور اپریل کے مہینوں میں حماس کے روحانی پیشوا شیخ احمد یاسیر اور ان کے جانشین عبدالعزیز کو غزہ میں اسرائیلی میزائل حملوں کے ذریعے شہید کیا گیا۔ دوسری طرف ویسٹ بینک میں الفتح کے رہنما یاسر عرفات کی اسی برس ہلاکت کے بعد نومبر میں فلسطینی اتھارٹی کو محمود عباس کی صورت میں نئی قیادت میسر آئی۔ محمود عباس حماس کی جانب سے کیے جانے والے راکٹ حملوں کو غیر فائدہ مند سمجھتے تھے۔ ان کے مطابق فلسطین کے لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے ہمیں اسرائیل کے ساتھ لڑنے کے بجائے سیاست کرنی چاہیے۔ جب حماس نے 2006 میں فلسطینی پارلیمانی انتخابات میں زبردست فتح حاصل کی تو اس گروپ کی الفتح گروپ کے ساتھ اقتدار کے حصول کے لیے ایک تلخ کشمکش شروع ہوئی۔ دوستو اس کے ساتھ ساتھ حماس پر 2006 میں مغربی ممالک کی طرف سے بے شمار پابندیاں لگی۔ 2007 میں جب حماس نے غزہ کا کنٹرول سنبھال لیا تو اس نے غزہ سے الفتح گروپ کے وفادار طاقتوں کو بے دخل کر دیا۔ اس کے بعد سے اسرائیل نے غزہ کی مزید سخت ناکہ بندی شروع کی۔ اسی دوران حماس کی جانب سے اسرائیل پر راکٹ حملوں اور اسرائیل کی جانب سے فلسطین پر فضائی حملوں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ حماس کے راکٹ حملوں کو روکنے کے لیے اسرائیل نے دسمبر 2008 میں آپریشن کاسٹ لیڈ کا آغاز کیا۔ اسی طرح 2012 میں آپریشن فلر آف ڈیفنس شروع کیا۔ 2014 میں اسرائیل نے حماس کے سرنگوں کو تباہ کرنے کے لیے آپریشن پروٹیکٹو ایچ کے نام سے ایک آپریشن کیا۔ دوستو 50 دن تک جاری رہنے والے اس آپریشن کے دوران کم از کم 2251 فلسطینی ہلاک ہوئے، جن میں سے 1462 عام شہری تھے، جبکہ دوسری جانب اسرائیل کے 67 فوجی اور 6 عام شہری مارے گئے۔ 2014 سے لے کر اب تک باقاعدگی سے تشدد کا سلسلہ دونوں طرف سے جاری ہے، جو بعض اوقات مصر، قطر اور اقوام متحدہ کی جنگ بندی درخواستوں پر ختم ہو جاتا ہے اور بڑے پیمانے پر کوئی باقاعدہ جنگ شروع نہیں ہوتی۔ 7 اکتوبر سے اسرائیل اور حماس کی جنگ میں اب تک 9000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ دوسری جانب 1000 سے زائد اسرائیلی مارے گئے ہیں۔ دوستو اس جنگ کی وجہ سے لاکھوں فلسطینی اپنے گھروں سے بے دخل ہو چکے ہیں، جبکہ دوسری جانب تمام اقوام عالم اس جنگ کو روکنے کے لیے بے بس ہے۔ لیکن دوستو کیا اس جنگ سے مڈل ایسٹ کے حالات خراب ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا اس جنگ سے تیسری جنگ عظیم شروع ہوگی یا نہیں؟ ان سوالوں کے جواب کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے، اور اگر آپ کو زوراور کی ویڈیوز پسند آتی ہے تو چینل کو لائک کرنا مت بھولیے اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔